الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تعلیم و تزکیہ آن لائن پروگرام کا 5واں سبق لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جماع کرنا۔ آدمی اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ بھی ٹوٹے گا اور ساتھ فدیہ بھی لازم آئے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہے؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہتا ہے اللہ کے رسول اس چیز کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں 2 چیزیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا اس آدمی کے اوپر فدیہ بھی لازم آتا ہے جو آدمی اس فعل کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اور دوسری چیز جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے استمناء، کہ آدمی منی نکلوائے یا خود نکالے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے، اس کو سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی کے اختیار میں نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آدمی اپنے ہاتھ سے یا اپنی بیوی کو کہہ کے ایسا کرتا ہے تو اس سے آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی۔ روزہ دار آدمی اللہ فرماتے ہیں میری رضا کی خاطر کھانے پینے اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے اس نے اپنی خواہش کے اوپر عمل کیا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر جو ہے اپنی خواہش کو ترک نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اس سے بھی آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو ابھی حدیث ہم نے بیان کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار آدمی میری رضا کے خاطر کھانے اور پینے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر بھول کے کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے تو اس سے آدمی کے روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔ چوتھی چیز جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ آدمی قصداً ارادتاً جان بوجھ کے کہہ کر دے تو اس سے بھی آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کہہ آ جائے بغیر قصد کے اس آدمی کے اوپر قضا نہیں ہے، اور جو آدمی جان بوجھ کے کہہ کر دیتا ہے تو اس آدمی کے اوپر قضا ہے، اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے کہ عورت روزے کی حالت میں ہے اور ایسی حالت میں عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیضہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔